دو چار ذرا کسی کو نعرہ تکبیر، جتنا ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی، اب میں دعوت سخن دوں گا ہمارے مہمان جی وقار، فاضل نوجوان، مناظر اسلام حضرت مولانا علی شیر صاحب حیدری کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائے۔ ان کی آمد سے پہلے پرجوش نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا علی شیر صاحب حیدری۔ ساڈا شیر تہاڈا شیر، سنیوں کا شیر، سنیوں کا شیر، صدیق کا شیر، عمر کا شیر، علی شیر، علی شیر، عثمان کا شیر، علی کا شیر، علی شیر، علی شیر، تیرا شیر میرا شیر، علی شیر، علی شیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تیرا شیر میرا شیر، علی شیر، علی شیر، تیرا شیر میرا شیر۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد عبدك ورسولك صلاة دائمة بدوام ملكك وباقية ببقاء ملكك عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وزنة عرشك لا منتهى لها دون علمك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. واجب الاحترام علماء کرام، اور فیصل آباد کے باشعور دوستو اور سپاہ صحابہ کے جیالے ساتھیوں، آج اللہ پاک کے خصوصی فضل و کرم سے سن 1414 ہجری کے محرم الحرام کی 8ویں شب اس پاک محفل میں شرکت کی توفیق ملی ہے. دعا فرمائیں کہ خداوند عالم ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے. یکم محرم کو جب میں گرفتار ہوا تو میں سوچ رہا تھا کہ شہادت کانفرنس میں شرکت شاید میری قسمت میں نہ تھی، لیکن اللہ پاک کو یہی منظور تھا کہ آج آپ کی اور میری ملاقات ہونی تھی، ورنہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی کہ سندھ کی حکومت چہلم سے پہلے مجھے چھوڑ دے. بہرحال ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کی طرف سے مقدر میں ہوتا ہے. کیونکہ محرم امن سے تو گزر ہی نہیں سکتا نا جب تک ہم قید و بند میں قابو نہ ہوں. محرم کو امن امان سے گزارنے کے لیے مسلمان علماء کو قید کرنا ضروری ہے. حکومت کی نظر میں محرم تب امن و امان سے گزرے گا جب سنی علماء کو قید کر لیا جائے، انہیں جیلوں میں بند کر لیا جائے، گرفتار و نظر بند کر لیا جائے، پھر محرم امن و امان سے گزرے گا. یعنی شہادت فاروق و حسین رضی اللہ عنہما کے ایام وہ فاروق و حسین کے قاتلین اور لاعنین کے حوالے کیے جائیں، پھر محرم امن و امان سے گزرے گا. اور
جب پوچھا جائے کہ جناب آخر یہ کیوں ہوتا ہے کہ محرم میں ہم تو آپ اس میں کیوں گڑبڑ کرتے ہیں، کیوں راضی نہیں ہوتے؟ میں پوچھتا ہوں کیا واقعی سارا سال سنیو تمہیں ملا ہے؟ واقعی سارا سال تمہیں ملا ہے؟ اول تو یہ سفید جھوٹ ہے کہ ان کے صرف 10 دن ہیں، کوئی 1 مہینہ نہیں جس میں انہوں نے مداخلت نہ کی ہو۔ میں نے اپنے ضلع کے ڈی سی سے کہا، جب ڈی سی صاحب نے یہ کہا کہ ان کے صرف 10 دن ہیں، پورا سال آپ کا ہے، تو میں نے کہا ڈی سی صاحب پورے سال میں 1 مہینے کا آپ نام لیں کہ یہ مہینہ سنیوں کا ہے، اس میں شیعہ کچھ نہیں کرتا۔ میں اس مہینے کی تاریخ ابھی بتلاتا ہوں کہ فلاں تاریخ کو یہ جلوس نکالتے ہیں۔ اور اس سے آگے میں نے کہا میری یہ بات بھی نوٹ کر لو کہ سنیوں کا 1 دن بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ کیوں کہ پورے سال میں ہم نے جس دن بھی جلسہ کیا ہے آپ نے کیس ضرور بنایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو ہمارا کوئی دن ہوا؟ میں نے کہا جس دن بھی ہم نے جلسہ کیا ہے آپ نے کیس ضرور بنایا ہے۔ اچھا پھر بھی ہم راضی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھائیں پہلے کہ یہ 10 دن ان کے کیوں ہیں۔ ویسے کوئی مہینہ، کوئی دن انتظامیہ کی نظر میں سنیوں کا نہیں ہے۔ مجھے بتائیے مظلوم مدینہ کانفرنس محرم میں تھی؟ زور سے زور سے زور سے سارے بولو۔ یہ جو خاموش بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں یہی ہے کہ محرم میں تھی۔ فیصلہ آباد کی مظلوم مدینہ کانفرنس محرم میں تھی، اگرچہ مجھے اس میں دعوت نہیں تھی، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ محرم میں نہیں تھی، ذوالحج میں تھی۔ پھر انتظامیہ کے دماغ میں کون سا کیڑا اٹھا؟ کیا ہوا کہ کارکنوں پر لاٹھی چارج کیا گیا اور آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، سختی کی گئی، پابندی لگا دی گئی، تشدد کیا۔ جب وہ محرم کے 10 دنوں میں کیا پورے محرم میں سے کسی تاریخ میں بھی نہیں تھی، اور عنوان کیا تھا؟ نہ وہ جلسہ نواز شریف کے خلاف تھا، نہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تھا، نہ وہ صدر اسحاق کے خلاف تھا، نہ وہ انتظامیہ کے خلاف تھا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں یہ بھی کہوں کہ اس کا موضوع کوئی شیعوں کے خلاف بھی نہیں تھا، اس کا موضوع شیعوں کے خلاف بھی نہیں تھا، اس کا موضوع تو داماد پیغمبر حمزہ حیدر سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت کو بیان کرنا تھا، تو پھر تمہارے پیٹ میں کیوں مرار اٹھی؟ پھر تمہیں کیوں جلن اٹھی؟ پھر تمہیں کیا ہوا کہ تم نے زبان نکال کر بھوک
کیا. خدا بندہ یہ کیا ہوا؟ ملک پاکستان ہے اور سیدنا عثمان کی عزت و عظمت کا نام لینے والوں پر لاٹھیاں برسائی جاتی ہے. کون حضرت عثمان؟ اللہ 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 اللہ. مجھے محرم کے شہداء کی شہادت کے متعلق بیان کرنا ہے، لیکن تھوڑا یہ بتلاتا جاؤں کون حضرت عثمان اور جس کے لیے پیغمبر کے ہاتھ اٹھے، وہ ہاتھ اٹھے جن میں سے ایک انگلی کا اشارہ ہو آسمان پہ چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ ہاتھ اٹھے اور کیوں اٹھے؟ آئے ہائے، حضور نماز عید پہ تشریف لے جا رہی. سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. حضور فرماتے ہیں عائشہ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کوئی بڑی بات نہیں. سیدہ عرض کرتی ہیں آقا اپنے لیے تو فکر نہیں، مہینہ مہینہ بھی گزر جاتا ہے، گھر میں آگ نہیں سلگتی. اب آج عید کا دن ہے، فکر یہ ہے کہ سائل غریب مساکین فقراء دروازے پر آئیں گے اور محمد عربی کے دروازے سے سائل خالی جائے، یہ برداشت نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں اللہ یرزقہم و ایانا. عائشہ انہیں بھی اللہ دے گا، ہمیں بھی انہیں بھی اللہ دے گا، ہمیں بھی اللہ دے گا. اور تشریف لے گئے. جب واپس آتے ہیں دیکھا کہ سائل فقراء دروازے سے کوئی چاول لیے جا رہا ہے، کوئی گھی لیے جا رہا ہے، کوئی روٹی لیے جا رہا ہے، کوئی گوشت سالن لیے جا رہا ہے، کوئی کپڑے لیے جا رہا ہے، کوئی شہد لیے جا رہا ہے، کوئی پیسے لیے جا رہا ہے. حضور بڑے خوش ہوئے، گھر تشریف فرما ہوئے، دیکھا سیدہ عائشہ تقسیم فرما رہی ہیں اور فرمانے لگے عائشہ میں جا رہا تھا تو نے مجھے کہا تھا کہ 3 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں، آج فقیروں کو کیا دیا جائے گا، اور اب تو بیٹی تقسیم کر رہی ہے. سیدہ خوش ہو کر عرض کرتی ہیں کہ آقا دراہم دنانیر کپڑے شہد گھی اناج چاول گوشت وغیرہ کے بھرے ہوئے 10 اونٹ آپ کے داماد حضرت عثمان نے روانہ کیے تھے، حضرت عثمان نے بھیجے تھے. حضور فرماتے ہیں عائشہ پھر میری اور بھی تو ازواج مطہرات ہیں، تو نے تقسیم کیا، ان کو حصہ دیا؟ سیدہ عرض کرتی ہیں نہیں دیا. کیا عرض کیا؟ نہیں دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کرنے لگی آقا ایک ایک زوجہ محترمہ کے پاس اتنا بھیجا ہے. فیصلہ آباد والوں میرے نبی کے دل کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ اکبر، حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. وہ ہاتھ جو کبھی اٹھے تھے دعا کی تھی، جب ابو ہریرہ نے آ کر بتلایا تھا کہ آقا میری ماں کلمہ نہیں پڑھتی، مجھے بھی تنگ کرتی ہیں، ان کے لیے دعا کر لیجئے. حضور کے ہاتھ اٹھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھاگا، میں نے کہا دیکھوں میں بھاگ کر اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں یا پیغمبر کی دعا کا اثر پہلے پہنچتا ہے. اور میں بھاگا. جب دروازے پر پہنچا دروازہ بند تھا، اندر پانی کی آواز آ رہی تھی. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا
تو اندر سے امی نے آواز دی، بیٹا باہر کھڑے رہیے، میں غسل کر رہی ہوں، غسل کر کے تبدیل کروں، دروازہ کھولتی ہوں اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کر غلاموں میں نام لکھواؤں گی۔ وہ ہاتھ اٹھ گئے اور دعا ہوئی، اللہم، ہائے ہائے ہائے، پیغمبر کی زبان مبارک پر محبت سے دعا کے یہ الفاظ مچلنے لگے، اللہم خداوندہ سہل الحساب علی عثمان ابن عفان، خداوندہ ہمارے اوپر فاقے کی سختی تھی، عثمان نے آسانی پیدا کر دی ہے، قیامت میں جب سب پر سختی ہو اس دن عثمان کے حساب و کتاب میں آسانی فرمانا۔ اور حضور کی دعا ہوئی، اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کی کہ آقا، اللہ پاک نے سلام کے بعد فرمایا، جو پروگرام تھا اس میں آج پھر وہی شکوہ کر رہا ہوں میں کہ آپ مجھے جواب نہیں دے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کے نورانی فرشتے بھی عثمان سے اللہ کے نورانی فرشتوں کو حیا ہے، لیکن فیصلہ آباد کے پولیسوں کو حیا نہ ہے۔ پولیس والوں بتاؤ، کیا حضرت عثمان کی عزت و عظمت بیان ہونے سے تمہیں کوئی نقصان ہو رہا تھا؟ آخر تمہیں کیا ہو رہا تھا؟ وہ حضرت عثمان، ہاں فرشتوں کو تو حیا آئے، لیکن قرآن نے جس کے ساتھ وفا کی، قرآن نے جس کے ساتھ وفا، قرآن کے ساتھ تو وفا بہتوں نے کی ہے، قرآن سب کے ساتھ وفا کرے گا، لیکن قرآن کی وفا جس کے لیے خاص طور پہ نظر آئی اور تاریخ کے ورقوں میں آج تک محفوظ، وہ کیا؟ اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ حضرت عثمان قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، آنے والے حملہ آور دروازے سے نہیں آئے، پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آئے۔ سامنے سے کیوں نہیں آئے؟ کہ حضرت عثمان کے دروازے پر حضرت علی کے فرزند پہرے دار تھے۔ فیصلہ آباد والوں ذرا توجہ سے سنو، حضرت علی نے اپنے فرزندوں کو دروازے پہ کھڑا کر کے عملی اعلان کیا کہ جو میرا فرزند ہے وہ عثمان کا پہرے دار ہے۔ آج بھی جو حضرت علی کا سچا روحانی فرزند ہے وہ عثمان کی عزت و عظمت کا پہرے دار ہوگا۔ عثمان پر بھاگنے والا وہ علی کا نہیں، علی اس کا نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت عثمان تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، آنے والے نے آ کر آتے ہی 2 وار کیے۔ کتنے؟ 2 وار کیے، ایک وار ہاتھ سے کیا، ایک وار پیر سے کیا۔ ہاتھ سے وار عثمان پہ کیا اور پیر سے وار قرآن پہ کیا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، اس وقت سے لے کر جو عثمان کے دشمن ہیں وہ قرآن کے دشمن ہیں۔ لکھا ہے رکضا برجلہ المصحف الذی بین یدی عثمان، آنے والے ظالم حملہ آور نے ہاتھ سے عثمان کے سر پہ حملہ کیا اور اپنے پیر سے قرآن پاک کو ٹھوکر ماری۔ زور سے میرے دوستو توجہ توجہ،
آنے والے نے ہاتھ سے حضرت عثمان کے سر پہ حملہ کیا اور پیر سے قرآن کو ٹھوکر ماری. اب ٹھوکر لگی, قرآن پاک کا نسخہ یوں چلا گیا. اب آئی وہ اصل بات. میں حیران رہ گیا جب میں نے یہ جملہ تاریخ کے ورقوں پر لکھا ہوا پایا کہ قرآن پاک کا نسخہ یوں چلا ہی نہیں گیا. فاستدار المصحف, قرآن پاک یوں چکر کاٹ کے واپس ہوا. فاستدار المصحف ثم استقر بین یدی عثمان, کہ قرآن پاک یوں چکر کاٹ کے پھر کھل کر عثمان کے سامنے آ گیا. اے ادھر وار ہوا, ادھر وار ہوا, ادھر قرآن چلا گیا, اور پھر ادھر حضرت عثمان کے سر سے خون چلا, ادھر سے قرآن واپس چلا. ابھی عثمان کا خون زمین پہ نہیں پہنچا, قرآن نے واپس آ کر خون عثمان کا استقبال کیا. قرآن نے واپس آ کر اور خون عثمان کا استقبال کیا. قرآن سے پوچھ لیجئے کہ یہ کیا ہوا. قرآن کہتا ہے آخر وقت تک عثمان نے مجھے نہیں چھوڑا, اب میں عثمان کو نہیں چھوڑتا. جامع القرآن, جامع القرآن, جامع القرآن. میرے دوستو, اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ عزت و عظمت بیان ہوتی, پتہ نہیں فیصل آباد کی انتظامیہ کو کیا نقصان ہوتا. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عزت و عظمت کا یہ حال ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک بیٹی دی, فوت ہو گئی, دوسری دی, اگر وہ بھی فوت hو گئی مجھے 100 بیٹیاں ہوتی, ایک کے بعد دیگر عثمان کو دیتا جاتا. بہرحال کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, قربانی کا ہمیں سبق ملا ہوا ہے. قربانی ہمارا شیوا ہے. بولو قربانی ہمارا, زور سے, قربانی ہمارا, اور شہادت ہمارا. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نمال غنیمت میں کشور کشائی. قربانی ہمارا شیوا ہے. سوچ لیجئے, دیکھ لیجئے کہ ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم سے اور ختم ہوتا ہے ذوالحج پہ. شروع ہوتا ہے زور سے, زور سے, محرم سے اور ختم ہوتا ہے ذوالحج پہ. محرم بھی قربانیوں کا مہینہ ہے اور ذوالحج بھی قربانیوں کا مہینہ ہے. محرم قربانیوں کا مہینہ نہیں. میں نے کہا انتظامیہ والوں, تم کہتے ہو محرم شیعوں کا ہے, محرم سے پوچھ لو تو کس کا ہے. محرم کہتا ہے کہ میری پہلی تاریخ کو مراد پیغمبر داماد حیدر ناطق بالحق والصواب سیدنا امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. میری شروعات شہادت فاروق اعظم سے ہے, جس کے فاروق اعظم ہے میں محرم اسی کا ہوں. تم بتاؤ فاروق اعظم شیعوں کے ہیں یا مسلمانوں کے؟ یہ جو نہیں بولتے ان کے نہیں ہیں. فاروق اعظم کس کے ہیں؟ فاروق اعظم کس کے ہیں؟ وہ کون ہے, کہاں ہے؟
وہ مسلمان کہاں ہیں جو گئے؟ بس تمہارے نہیں ہے نا؟ فاروق اعظم تمہارے نہیں ہے نا؟ جو کہتے ہیں ہمارے ہیں، بہت کھڑا کرے میں دیکھوں کون ہے۔ وہ فاروق اعظم، اوئے ہوئے، توجہ توجہ، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان کے لیے پیغمبر کے ہاتھ اٹھے، اللہ اکبر، یہ سلسلہ ایسا ہے کہ عثمان کے لیے ہاتھ اٹھے، فاروق اعظم کے لیے ہاتھ اٹھے، سیدنا حسین ابن علی کے لیے ہاتھ اٹھے۔ سب آئے، سب آئے، اور فاروق اعظم کو اللہ پاک سے مانگ کر حضور نے لیا۔ سب آئے ہیں اور انہیں بلایا گیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، باقی سب آئے ہیں اور انہیں اللہ سے مانگ کر لیا گیا ہے۔ پیغمبر نے وہ چیز مانگی جو کام کی نہیں تھی۔ ہاں، پیغمبر نے جو چیز منتخب کر کے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، شیعہ تم بھی انکار نہیں کر سکتے، ترجمہ مقبول کو کھولو، یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ مجھے عمر دے۔ اللہ پاک سے پیغمبر نے جس چیز کو مانگا ہو، جس ہستی کو مانگا ہو، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے لاڈلے پیغمبر آپ نے کیسے مانگ لیا، یہ تو کوئی کام کا آدمی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب یہ کام کا آدمی نہیں ہے، اس کو مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہیں نہیں، حضور نے فاروق اعظم کو مانگا اللہ سے، اور اللہ پاک کی درگاہ سے مقبولیت نے حضور کی دعا کا استقبال کیا۔ تو فاروق اعظم حضور کے بھی منتخب ہیں اور اللہ کے بھی منتخب ہیں، انہیں حضور نے بھی چنا ہے اور اللہ نے بھی چنا ہے۔ اب اللہ کا اور حضور کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے؟ جو غلط کہتا ہے اس کا اصل نسل دین مذہب غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا چناؤ غلط نہیں ہو سکتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اور ارادہ لے کر چلتے ہیں، ادھر سے حضور دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے عمر دے، آئے ہائے، اے اللہ مجھے عمر دے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ فیصلہ آباد والو، اللہ پاک کے ہاتھ میں تقدیر ہے، اللہ پاک نے مقدر فرمایا عمر تو کسی اور ارادے سے جا رہا ہے، جب تو وہاں جائے گا تیرا سر محبوب کے قدموں پہ قربان نہ کروا دوں تو خدا نہ کہنا۔ گلی گلی نگر نگر، آپ نعرے کو شرمندہ نہ کریں۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ میرے دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی دعا پر حضور کی محفل میں اللہ نے بھیجا اور وہ شرف عطا فرمایا، وہ شرف عطا فرمایا کہ پیغمبر کی زبان نے گواہی دی، پیغمبر کی زبان نے اعلان کیا، اور یہ اعلان پیغمبر کا روایت کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
حضرت علی فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اذنی ہاتین، او لوگو میں نے حضور کو فرماتے ہوئے ان کانوں سے خود سنا، میں نے اپنے دونوں کانوں سے خود سنا کہ حضور فرما رہے تھے جعل اللہ الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ پاک نے عمر کی دل پر اور عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے۔ اگر عمر کی دل میں بات آئے گی تو حق ہوگی، عمر کی زبان پر بات آئے گی تو حق ہوگی۔ جعل اللہ الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ میرے دوستو، پیغمبر ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے لیے اور پیغمبر کے بعد ایک ہستی کو چھوڑ کر نمبر 2 پر مسند نبوی پر خلافت میں آنے کے لیے، نوابت کے آنے کے لیے حضرت فاروق اعظم کو اللہ پاک نے چن کر پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پہلے دور میں اونٹ چرا رہے ہیں، اونٹ چرانے نکلے، ایک آدمی آیا، اس کی ملاقات ہوئی، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، وہ کاغذ قلم لے کر آ گیا، کہتے آپ کا نام عمر ہے؟ فرمایا ہاں۔ آپ کے والد کا نام خطاب ہے؟ فرمایا ہاں۔ اچھا، یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، آپ ذرا مجھے یہ لکھ کر دیں کہ فلاں زمین کا ٹکڑا جو ہے اس کا خراج تجھ سے معاف ہے اور وہ میں تجھے بطور جاگیر دیتا ہوں، یہ آپ مجھے لکھ کر دیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے بھائی میں اونٹ چرا رہا ہوں، میرا کیا واسطہ اس زمین سے، میں کیا جانوں اس زمین کو۔ اس بوڑھے نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ میں آپ سے مانگ تو نہیں رہا نا، اگر آپ کے ہاتھ میں وہ زمین نہیں ہے میں آپ سے مانگ تو نہیں رہا نا، یہ بات لکھ دینے میں آپ کو کیا ہوگا؟ آپ یہ لکھ کر دیں کہ زمین کا فلاں ٹکڑا جو ہے وہ میں نے تجھے بطور جاگیر دیا اور اس پر تجھ سے کچھ نہیں لیا جائے گا، یہ لکھ کر اپنے سائن کر کے مجھے دے دے۔ حضرت عمر پریشان حیران ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب اس نے تنگ کیا حضرت عمر نے کہا اچھا میں لکھ کر دیتا ہوں، مجھے کیا ہے، لکھ کر دے دیا۔ وقت آیا جب حضرت عمر کو کلمہ نصیب ہوا، پھر پیغمبر کی معیت نصیب ہوئی، اور پھر حضور پاک اس دنیا سے وصال فرما گئے، پھر سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ آئے، پھر وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند نشین ہوئے، ایک آدمی بوڑھا وہ آتا ہے، کاغذ نکال کے سامنے رکھتا ہے، حضرت عمر نے پڑھا تو وہی کاغذ تھا جو پہلے دور میں اس آدمی نے لکھوایا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ لکھا ہوا ہے کہ فلاں ٹکڑا زمین کا، اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدود خلافت میں آیا ہوا ہے، یہ تجھے بطور جاگیر عطا کیا گیا ہے اور اس پر تجھ سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ حضرت عمر پریشان حیران ہو گئے کہ بھائی تجھے یہ پہلے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ وقت بھی آئے گا؟ اس نے کہا میں کتب سابقہ کا عالم ہوں، توریت انجیل زبور کو میں نے پڑھا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے تجھے دیکھ کر تیری نشانیوں سے پہچان لیا تھا، ہمیں بتلایا گیا تھا پہلی کتابوں میں کہ ان علامات والے پیغمبر کے آخری زمانے کے خاتم النبیین کے خلیفے ہوں گے۔ مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل۔ میرے دوستو، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت ہے یکم محرم کو۔ کب ہے شہادت ان کی؟ ان کی شہادت ہے یکم محرم کو۔ کب ہے؟ کب؟ یکم محرم کو۔ آپ کے ملک میں یکم محرم کو سرکاری طور پہ چھٹی ہوتی ہے؟ بولو،
ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اور اقبال ڈے پر بولو بولو، لیاقت ڈے پر، جناح ڈے پر ہوتی ہے. اگر نہ ہو کوئی چھٹی مت کرو، کوئی ضرور نہیں. اگر تم کہتے ہو کہ جناح کی عزت و اہمیت نوجوانوں شاگردوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے جناح کے دن چھٹی کی جائے گی، اقبال کے یوم وفات پر چھٹی کی جائے گی، لیاقت کے دن پر چھٹی کی جائے گی، تو پھر تمہیں کوئی طاقت نہیں ہے کہ تم فاروق اعظم کے دن پر چھٹی نہ کرو. ایک دن حکومت والا سن لو، تمہیں مجبور کر دیا جائے گا کہ تم فاروق اعظم کے دن پر چھٹی کرو. اگر نہیں کرتے تو کسی دن پر مت کرو. سنو، جناح، اقبال، لیاقت اور جتنے ہیروز تمہارے ہیں ان جیسے کروڑ ہوں، میں فاروق اعظم کے جوتے کی مٹی پہ قربان کر دوں. صحیح ہے غلط ہے؟ یہ جذبات ہیں یا عقیدہ ہے؟ بولو بولو، جذبات ہیں یا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہے. عقیدہ بداندے دول کہتا ہوں، لکھوا لو، کورٹ میں کہلوا لو، کہہ دوں گا جناح، اقبال، لیاقت اور جتنے تمہارے ہیرو ہیں ان جیسے کروڑ حضرت فاروق اعظم کے جوتی مبارک کی مٹی پہ قربان کر دوں. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دنوں پر چھٹی ہو، فاروق اعظم کے دن پر نہ ہو؟ یہی تو وجہ ہے نا کہ آج اقبال کے متعلق کوئی کچھ گستاخانہ کلمات نہیں لکھ سکتا. آج جناح کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، حالانکہ وہ کیا تھا وہ سب کو پتہ ہے. اور لیاقت کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن لاوارث پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں کہ شیعہ باقر مجلسی لکھتا ہے عین الحیاق میں کہ ہر نماز کے بعد عمر کا نام لے کر عمر پہ لعنت کرو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقر مجلسی بھونکے کہ ہر نماز کے بعد نام لے کر عمر پہ لعنت کرو. اور پاکستانی حکومت والوں، جب تمہاری نوٹس میں یہ بات آئے تو میں ایکشن نہ لاؤ تو پھر گٹر میں ڈوب مرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ عزت و عظمت اپنے عوام اور اپنے نوجوانوں کے ذہن میں نہ بٹھانے کا ہی تو یہ ثمرہ ہے کہ آج کشف الاسرار خمینی کی کتاب عام چلے سارے ملک میں، جس میں 119 صفحے پر خمینی بھاگ جائے کہ عمر ابن خطاب کفر اور بے دینی کی بنیاد ہے. سنو،
شیر حیدری، قائد جنگی علامہ علی شیر حیدری، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہے تو محرم ہمارا ہے. بولو محرم، محرم، سارے بولو محرم ہمارا ہے. اور پھر 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہے. حسین ہمارے ہیں، محرم ہمارا ہے. حضرت حسین مسلمانوں کے ہیں یا کافروں کے ہیں؟ زور سے. حضرت حسین مسلمانوں کے ہیں یا کافروں کے؟ اور شیعہ مسلمان ہیں یا کافر؟ شیعہ مسلمان ہیں یا کافر؟ سنو، حکومت پاکستان کو میرا چیلنج ہے. حضرت حسین مسلمانوں کے ہیں، کوئی اپنا وکیل مقرر کرو، یا شیعہ کے کسی بڑے سے بڑے باپ کو لاؤ، پنڈت پادری کو لاؤ. پاکستان میں نہیں ملتا، ایران سے لاؤ، آج کل نہیں ملتا. خمینی کی قبر کھود کر اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھود کر باہر نکالو. شیعہ کو مسلمان ثابت کرو. پر میں مانوں کہ حسین شیعہ کا ہے. جب شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے تو حسین کا شیعہ کے ساتھ، شیعہ کا حسین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. عجیب بات کہ حسین کے قاتلوں کو کہا جائے کہ حسین کے دن مناؤ، حسین کے وارثوں کو کہا جائے کہ حسین کا نام بھی نہ لو. تم خاموش رہو، تمہارے دن نہیں ہیں. حضرت حسین کے قاتلوں کو کہا جائے کہ تم حسین کے دن مناؤ، اور پھر وہ دن کیسے منائیں کہ حسین کا لاشا بنا کر، حسین کے صغیر فرزندوں کا، بچوں کا لاشا بنا کر، اور ان لاشوں میں تیر ماریں، چھرے گھونپیں، اور ہماری انتظامیہ بڑی خوش ہو کہ یہ حسین کی یاد منائی جا رہی ہے. انصاف کرو. حضرت حسین کا قاتل کون ہے؟ کون ہے؟ پولیس والوں، باقی کیسز میں انویسٹیگیشن میں بڑے ہوشیار ہو، یہ تفتیش نہیں کرتے ہو. آؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کھوج لگا کے بتاتا ہوں. شہادت ہو گئی، واقعہ ہو گیا، قتل ہوا. اب مانتا کوئی نہیں. تفتیش میں نکلنے والے نکلتے ہیں. آؤ چلیے حضرت حسین کے شہادت، حضرت حسین کے قتل کے واقعہ کی تفتیش کریں. ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قاتل کون ہے. کیا خیال ہے؟ تفتیش ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا. آؤ چلتے ہیں. چلتے چلتے ایک گروہ نظر آتا ہے، ایک گروہ نظر آتا ہے. دیکھا کہ اس کے پاس سرخ نشانات لگے ہوئے کپڑے ہیں. ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ خون جیسے نشانات نظر آ رہے ہیں. کہتا ہے یہ حسین کا خون.
کوئی قتل ہو اور پولیس تفتیش میں نکلے اور ایسی علامات ایسے نشانات کسی کے پاس مل جائیں، وہ گرفتار ہوگا یا نہیں؟ بولو نہ بولو، گرفتار ہوگا یا نہیں؟ گرفتار ہوگا یا نہیں؟ گرفتار ہوگا نا؟ تو پھر آؤ دیکھو حضرت حسین شہید ہوئے، حضرت حسین کے خون آلود کپڑے کون کہتا ہے کہ میرے پاس ہیں؟ کون کہتا ہے کہ میرے پاس ہیں؟ کون کہتا ہے؟ حضرت حسین کی تلوار کون کہتا ہے میرے پاس ہے؟ حضرت حسین کی پگڑی کون کہتا ہے میرے پاس ہے؟ حضرت حسین کی سواری کون کہتا ہے میرے پاس ہے؟ جب اس کے پاس ہے تو قاتل یہی ہے، پر مجھے اجازت دو میں اس کو خوار کروں کہ قاتل قاتل یہ تو سامان مل گیا۔ کیا ملا؟ کیا ملا؟ آؤ اب دستاویزی سند پیش کرتا ہوں۔ جلاء العیون کتاب کس کی ہے؟ بلند آواز سے۔ بہار الانوار کتاب کس کی ہے؟ مجالس المومنین کتاب کس کی ہے؟ آؤ شیعہ اپنی کتاب مجالس المومنین لے آؤ، اپنی کتاب جلاء العیون لے آؤ، اپنی کتاب بہار الانوار لے آؤ۔ اگر تمہارے قلم سے ان کتابوں میں لکھا ہوا نہ دکھا دوں کہ حضرت حسین کو شیعوں نے قتل کیا تھا، تمہاری ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا نہ دکھا دوں تو حکومت پاکستان عدالت کے کٹارے میں مجھے گولی سے اڑا دے۔ حکومت پاکستان پہ میرا خون معاف ہے۔ باقی یہ کہتے ہیں، کچھ دو سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ قاتل ہوتے تو یہ ماتم کیوں کرتے، یہ کیوں روتے، کیوں پیٹتے؟ میں نے کہا یہ روتے ہیں اپنے نصیبوں پر، یہ روتے ہیں اپنے نصیبوں پر کہ حضرت حسین کو لالچ میں قتل کیا تھا، حضرت حسین کو لالچ میں شہید کیا، اور جب شہید کیا تو اپنی آخرت برباد کی، اور جب حاکم وقت کے پاس پہنچے بڑی خوشی سے یہ خبر لے کر کہ ہم نے حسین کو شہید کر دیا ہے اور آپ ہمیں انعام دیں، تو بجائے انعام کے احتجاج تبرسی میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ اس حاکم وقت نے ہمارے اوپر لعنت کی۔ نہیں سمجھے؟ حاکم وقت نے انعام کے بجائے لعنت دی، اب انعام نہ ملا تو یہ دنیا بھی گئی، حسین کو شہید کیا تو آخرت بھی گئی۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ جب دونوں جہان گئے تو پھر اپنا منہ نہ پیٹیں اور کیا کریں؟ جس کے دونوں جہان چلے جائیں، دنیا آخرت برباد تباہ ہو، وہ ماتم نہ کرے، روئے نہ، منہ نہ پیٹے اور کیا کرے؟ حضرت حسین کا غم نہیں ہے، حضرت حسین کا غم نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، شیعہ ماتم شہادت حسین کی تاریخ سے پہلے کرتا ہے یا بعد میں کرتا ہے؟ پہلے کرتا ہے یا بعد میں کرتا ہے؟ اور جب حضرت حسین کے شہادت کی تاریخ آئی اس کا ماتم بنا، یعنی پہلی تاریخ کو حضرت حسین زندہ موجود کھا پی رہے ہیں، زمین پہ گھوم رہے ہیں، اس کو ماتم لگا ہوا ہے کہ ابھی تک حسین زندہ کیوں ہے؟ یہی ہے نا۔ دوسری تاریخ کو حضرت حسین اس دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، کھا پی رہے ہیں یا نہیں، زمین پہ گھوم رہے ہیں یا نہیں، یہ پیٹ رہا ہے، رو رہا ہے کہ ابھی تک زندہ کیوں ہے۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں تاریخ
تک حضرت حسین زندہ گھوم پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور یہ بال بچوں سمیت مردوں عورتوں سمیت رو پیٹ رہا ہے. نہ اس کو بیوی یاد ہے، نہ ماں یاد ہے، نہ باپ یاد ہے، سب کچھ بھول بھلا گیا ہے کہ حضرت حسین ابھی تک زندہ کیوں ہے. 10 تاریخ کو جو حضرت حسین شہید ہوئے اس کا رونا پیٹنا بند، بس جی ٹھیک ہے اب کام ہو گیا. یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ حضرت حسین کی شہادت پر غم کرتا تو بعد میں کرتا، شہادت حسین پر صدمہ اس کو ہوتا تو بعد میں ہوتا. جب تک حسین زندہ تب تک یہ رو رہا ہے. جب حضرت حسین اس دنیا کو چھوڑ گئے پھر اس کا رونا بند ہو گیا تو میں اس کو قاتل سمجھوں یا نہ سمجھوں؟ زور سے. دوستو جب جب یہ لکھتا بھی ہے اپنی کتابوں میں کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے شیعہ تھے، بلانے والے شیعہ تھے، وعدہ کر کے پھر جانے والے خود لکھتا ہے، پھر میں اس کو قاتل سمجھوں یا نہ سمجھوں؟ اور اس کے پاس سامان بھی مل جاتا ہے خون آلود، اس کو قاتل سمجھوں یا نہ سمجھوں؟ اور پھر یہ اس دن کے بعد رونا پیٹنا بھی ختم کر دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کو قاتل سمجھوں یا نہ سمجھوں؟ پھر بتاؤ اس کو حق دوں کہ یوم حسین تو منا؟ اس کو حق دیا جائے کہ یوم حسین تو منا؟ حضرت حسین مسلمانوں کے ہیں. میں نے عرض کیا حضرت حسین کے وارث ہم ہیں. حسین کے وارث ہم ہیں. کیوں کہ حضرت حسین کے ساتھ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت حسین کے بھائی، حضرت حسین کے بھتیجے ابو بکر عمر عثمان بھی کربلا حور کی بات تو کرتا ہے کہ ادھر سے آیا. ابو بکر عمر عثمان کی بات نہیں کرتا جو حسین کے گھر میں تھے، علی کے بیٹے تھے. ان کی بات نہیں کرتا جو حسن کے بیٹے تھے. کیوں؟ اگر یہ بتلا دے تو بھانڈا پھوٹ جاتا ہے نا کہ ابو بکر عمر عثمان نام علی نے اپنے بچوں پہ رکھے، حسن نے اپنے بچوں پہ رکھے، حسین نے اپنے بچوں پہ رکھے. جب یہ نام ان کے گھر میں ہوں، انہوں نے اپنے بچوں پر رکھے ہوں، تو اس کی ساری حرکت بازی کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے نا. حضرت حسین کے وارث ہم ہیں. بولو حسین کے وارث ہم ہیں. تبھی تو حضرت حسین نے جس کو لائق نہ سمجھا، بیعت نہ کی، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. الحمدللہ ہم بھی تقیہ نہیں کرتے. حسین نے تقیہ کیا؟ حسین نے تقیہ کیا؟ شیعو، حضرت حسین نے تمہارے مذہب کا منہ کالا کر دیا. کیسے؟ اصول کافی میں لکھا ہے کہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ، لکھا ہے لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ. اصول کافی کس کی کتاب ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ جو تقیہ نہ کرے وہ بے ایمان ہے. تقیہ کسے کہتے ہیں؟ دل میں ایک بات ہو، ظاہر دوسری بات ہو، اپنے مفاد کے لیے. لکھا ہے کہ جو تقیہ نہ کرے وہ بے ایمان ہے. فیصلہ آباد والو، حضرت حسین نے تقیہ کیا؟ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت علی نے ابو بکر کی بیعت کیوں کی؟ کہتے ہیں تقیہ کیا تھا. حضرت عمر کی بیعت کیوں کی؟ کہتے ہیں تقیہ کیا تھا. حضرت عثمان کی بیعت کیوں کی؟ کہتے ہیں تقیہ کیا تھا. لیکن حضرت حسین کہتے ہیں نا، جب میں تقیہ نہیں کرتا تو میرے والد نے تقیہ کیسے کیا ہوتا؟ میں نے بیعت نہیں کی کہ لائق نہیں سمجھا، انہوں نے بیعت کی کیونکہ لائق سمجھا. بات سمجھ نہیں آئی؟ حضرت حسین نے تقیہ نہیں کیا. شیعہ نے کہا جو تقیہ نہ کرے وہ بے ایمان ہے. شیعہ نے کہا کہ جو تقیہ نہ کرے وہ، اور حسین نے تقیہ، بولو نا بھائی، سمجھ نہیں آئی بات؟
شیعہ کہتے ہیں جو تقیہ نہ کرے وہ بے ایمان ہے، اور حضرت حسین نے تقیہ نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ میں شیعہ کو کافر کہوں یا حسین کو بے ایمان مانوں؟ بولو۔ جو مذہب حضرت حسین کو بے ایمان کہے، جو سور حضرت حسین کو بے ایمان کہے، میں اس کو حسین کا وارث مان لوں۔ جو خنزیر حضرت حسین کو بے ایمان کہے، میں حضرت حسین کا دن منانے کا حق اسے دوں۔ انتظامیہ والوں الٹے لٹک جاؤ، محرم ہمارا ہے، حسین ہمارے ہیں۔ بلند آواز سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سیاستاً شیعہ استعمال کرتا ہے۔ عدالت میں مجھے بلایا جائے نا، میں ثابت کروں کہ حضرت حسین کی حیثیت مذہب شیعہ میں کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے واضح الفاظ میں منہج الصادقین جلد 2 صفحہ 493 کھول کر دیکھ لیجیے۔ منہج الصادقین 10 جلدوں میں ہے، تفسیر منہج الصادقین 10 جلدوں میں ہے۔ کس مذہب کی کتاب ہے؟ کس مذہب کی ہے؟ جلد نمبر 2 صفحہ 493 اور برہان متا ابو القاسم خوئی کی صفحہ 52 واضح الفاظ میں لکھا ہے۔ فیصلہ آباد والوں سنو، میں یہ بات نہ کرتا لیکن پتہ چلے نا، مجبوراً مجھے بات کرنی پڑتی ہے۔ انتظامیہ والوں سنو، شیرڈی والوں نوٹ کرو، تمام لوگ یہ بات ذہن میں رکھو، سوچو، انصاف کرو، اپنے ضمیر سے فیصلہ لو کہ یہ کہنے والے لوگوں کو حسین کا وارث کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ بات کون سی ہے؟ منہج الصادقین جلد 2 صفحہ 493 ابو القاسم خوئی کی برہان متا صفحہ 52 واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ متا کر لے اس کا درجہ حضرت حسین کے برابر ہے۔ بلند آواز سے سنو، مجھے پاکستان کی کسی عدالت میں طلب کر لیا جائے، یہ حوالہ ثابت نہ کروں، مجھے کٹاڑے میں گولی مار دی جائے۔ حوالہ ثابت ہے، جب حوالہ ثابت ہو تو مدعباز کو جو حسین کے برابر کہے وہ کافر ہے، جانتی ہے۔ شیعہ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ نعرہ تکبیر!